آمین کہا. صحابہ نے یہ معمول کبھی نہیں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے ہو اور آمین کہا. صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی. وہ بات یہ دیکھی کہ آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا. کہاں جبریل اس وقت میرے پاس تھا اور جبریل نے بد دعائیں کی. جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار، جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی. تو آپ اندازہ لگائیں اس بد دعا کی حقیقت کتنی پختہ ہو چکی ہے. وہ دو بد دعاؤں میں سے تین بد دعائیں تھیں. تین بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ اللہ ہلاک کر دو شخص کو جو رمضان کے ایام پاوے اور اس کی مغفرت، جو رمضان کے ایام پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. اللہ معاف فرمائے. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یار رمضان کے مسلمان ہم بن جائیں، لیکن اب تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم رمضان کے بھی مسلمان نہیں بنتے، شروع کے دن کے مسلمان نہیں. اب ہفتہ بھر ہو گیا، 2-4 دن ماشاءاللہ مسجدیں مکمل، لیکن اب چونکہ جیسے ہی ہفتہ گزرنے کو ہے تو اب ساری تیاریاں ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہی ہیں کہ فلاں کپڑے سلانے ہیں، فلاں یہ کرنا ہے، فلاں وہ کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان دیا ہے تو رمضان کو ہم وصول کرنے والے ہیں. سب سے پہلے تو روزے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پہ فرض کر دی. اگر آپ کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے. روزہ رکھنا کتب علیکم الصیام فرض، اور وجہ بھی بتلائی لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور متقی اللہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ہدایت متقیوں کو ہی دیں. پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب قرآن مجید اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. یہ ہدایت دیں گے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے، ہدی للمتقین. اب تقوی اختیار کرنے والے کون ہوں گے؟ الذین یؤمنون، ان کی صفات اللہ بیان فرمائے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، قرآن پہ ایمان لایا. بما والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو پچھلی کتابیں ہیں اس پر ایمان لایا. وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر ایمان لایا. اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو سراسر کامیاب ہیں. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، رمضان کے روزے تو الحمدللہ ہم رکھ رہے ہیں، لیکن رمضان کے روزے بس صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں. لہٰذا اپنے روزوں کو عبادت کے ذریعے سے اور بہتر بنائیں. ہم کیا کریں؟ اپنے روزوں کو عبادتوں کے ذریعے سے اور بہتر بنائیں. اور رمضان کی خاص عبادت قرآن مجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کو نازل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایسے آفر رکھ دیے رمضان کے مہینے میں کہ 3 عشرے ہر مہینے میں ہوتا ہے. تینوں عشروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دیا. پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ میں خاص کیا، جتنی رحمت لوٹنے چاہو لوٹ سکتے ہو. دوسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے ساتھ میں خاص کر دیا، اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہو کروا سکتے ہو. تیسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے خلاصی کر دیا.
جہنم کی آگ سے پناہ چاہتے ہو اپنی پناہ لکھوا سکتے ہو۔ تو یہ رمضان ہے جس میں انوار و برکات کی حد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو قید فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندوں کو عبادت میں خلل نہ ہو۔ خیر بات دوسری طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک